تقدیر ایک حیرت انگیز ماجرا ہے۔ جب سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہو رہا ہو تو اچانک غیب سے ایک ہاتھ سب کچھ درہم برہم کر کے تمہیں یقین دلا دیتا ہے کہ تمہارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تم اس خیال میں غوطہ ور ہو کر اس نتیجے تک پہنچو کہ آسمان میں ایک تنکے کی مانند جہاں چاہیں تمہیں لے جاتے ہیں، اسی وقت دوسرا ہاتھ ایسی تبدیلیاں لاتا ہے کہ تم سمجھو کہ مقدرات تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ تم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہو، تمہارے فیصلے، غلطیاں، ضد اور مستقل مزاجی اور خود کو غموں کے اندھیرے زندان میں پاتے ہو۔ پھر تنہائی، پشیمانی اور مایوسی کا احساس تمہیں گھیر لیتا ہے۔ اس وقت تم دیکھتے ہو کہ بہرحال تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اس زندان کے ایک گوشے میں روشنی جھلکنے لگتی ہے جو تمہارے الجھے ہوئے تمام خیالات کے حصار کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ وہ حصار جنہوں نے اس زندان کی دیواریں اور سلاخیں تشکیل دی تھیں۔ وہ حقیقت تم پر اپنی حکومت آشکار کر دینا چاہتی ہے، اور تمہیں اس فہم تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہزار گرد باد اور طوفانوں سے گزرو تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس عالم میں تمام امور خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر جب تم سمجھے اور تمہیں سمجھا دیا گیا، اس وقت وہ دسترخوان بچھاتا ہے اور تمہیں اپنا ہم نشین بننے کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے، آؤ میری طرح بن جاؤ اور زمین پر میرے جانشین بنو۔ تم بھی اس حیرت انگیز سفر پر روانہ ہوگے، وہ راستہ جس کے آغاز میں تمہیں 1001 خونی جگر مقتول ملیں گے۔ چلو گے اور جاؤ گے، یہاں تک کہ اس سفر کے ہر مرحلے پر سمجھ جاؤ گے کہ تم اپنے ارادے سے نہیں چل سکتے ہو۔ جہاں بھی تم تھے اور تم نے سفر کیا، شکست کھا جاؤ گے، اور جب بھی وہ تم میں حرکت میں آیا اور تمہارے وجود کی تہوں میں عزم جاری بنا، تم ایسے پرواز کرو گے کہ سب آسمانوں کو حیران کر دو گے۔ ایک لامحدود سفر جس کا مبدا و آغاز تم ہو اور مقصد وہ ہے، اور تم اگر ہزاروں سال بھی اس تک نہ پہنچو تو آرام و سکون اور اطمینان حاصل نہیں کر پاؤ گے۔